ناظرین، اسی موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد بخاری صاحب، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ سجاد بخاری صاحب، یہی سوال آپ سے کہ ہم نے تو کرتارپور کو بڑا دل کر کے جو ہے وہ کھول دیا، لیکن مودی سرکار جو ہے وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کامران ساکی صاحب، حکومت کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، گڈ ول جسچر ہے یہ ایک، اور اس سے پہلے بارہا پاکستان جو ہے وہ گڈ ول جسچر کا مظاہرہ کر چکا ہے، چاہے وہ ماہی گیروں کی رہائی کے حوالے سے ہو، چاہے ابھینندن کی واپسی کے حوالے سے ہو۔ یہ تمام تر وہ منازل ہیں جو پاکستان نے طے کی ہیں، اور ڈپلومیٹکلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی تمام تر وہ کوششیں کی ہیں جس سے کچھ برف پگھلے اور کچھ حالات سازگار ہوں، لیکن بھارت نے کبھی اس کا پازیٹیو ہمیں رسپونڈ نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں تو کرتارپور راہداری یا کرتارپور کوریڈور بہت ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بابا گرو نانک یا گرو جی جو ہے ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ ہمارے اولیاء کرام ہوں یا ہمارے دیگر جو صوفی شخصیات ہمارے ملک میں گزری ہیں، چاہے بابا فرید گنج شکر کی ہم بات کریں یا دیگر کی، تو ان کے ساتھ بابا گرو نانک کی ایک خصوصی نسبت رہی ہے، اور گرو جی جو ہے وہ خصوصی طور پر ان ایریاز میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اسلامی تعلیمات کا کئی جگہوں پہ حوالہ بھی دیا ہے۔ اور بابا گرو نانک کی اگر ہم بات کریں تو بابا گرو نانک کے ساتھ ہماری کچھ جذباتی وابستگی بھی ہے، اور پاکستان اس حوالے سے چاہے بدھا کی تعلیمات کی بات کریں، بدھسٹ کے جو مقامات ہیں ان کے لیے پاکستان اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان اس پر بھی پیش رفت کر رہا ہے۔ کرتارپور کوریڈور جو ہے یہ گو کہ لاہور سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور بالکل یہ سرحد ہے ہماری بھارت کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، وہاں پہ بابا گرو نانک کی یہ آخری آرام گاہ بھی ہے، اور یہاں پر ایک کنواں ہے جن کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، سکھ برادری اس کو بڑا مقدس سمجھتی ہے، اور اسی طرح بابا کا جو مزار وہاں پہ موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپس میں روابط بڑھانے کے لیے اور دوریوں کو قربت میں بدلنے کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس حوالے سے، یا ہمارا فارن آفس جو ہے وہ اس حوالے سے وہ اچیو نہیں کر سکا جو اسے اچیو کرنے کی ضرورت تھی، یا اس کے جو اغراض و مقاصد تھے کہ اس گڈ ول جسچر سے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے، ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، گمبھیر مسائل ہیں، ان کا خاتمہ یقینی ہو۔ اب اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، دوسری جانب سے سکھ برادری کر رہی ہے، ہمارے سدھو بھائی بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جادو کی جپھی بھی بڑی مشہور ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ RSS جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ صرف افتتاح کر لینے سے یا فوری طور پر اس کوریڈور کو کھول لینے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، تو میری ذاتی رائے یہ کہ اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، بلکہ آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار ہونی چاہیے، کیونکہ بھارت پوری طرح کوشش کرے گا کہ یہ کوریڈور جو ہے وہ ناکام ہو بری طرح، اور ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ 47 کے بعد اور 47 میں آپ نے خود بھی دیکھا کہ سکھوں کو ہمارے خلاف کس طرح استعمال کیا گیا، اور بھارت اس مرتبہ پھر کوشش کرے گا۔ کچھ لوگوں کے جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، ہم ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں، اور ہم سکھ برادری سے بھی اس چیز کی گزارش کرتے ہیں کہ وہ افواج جو ہندوستان کی افواج یعنی جو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، ڈپلائیڈ ہیں، وہاں جو ہے ہماری یہ خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سکھ برادری سے یہ گزارش کریں کہ ان افواج کو فوری طور پر واپس بلایا جائے، اور خاص طور پر ان کی شمولیت جو ہے اس سے ہمارے لوگوں کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، کیونکہ مقبوضہ وادی میں بھارت مظالم ڈھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پے در پے اس نے پہلے آرٹیکل 370 ریووک کیا، 35A ریووک کیا، پھر اس کے بعد اس نے وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنرز تعینات کیے، پھر اس کے بعد لداخ اور مقبوضہ کشمیر کو یعنی مقبوضہ وادی کو یہ 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا۔ یعنی اب وہ اس کے بعد ڈومیسائل کی ایک پالیسی لے کر آ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ ہندوؤں کو بسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایون کہ امت شاہ کی باتیں کر لیں، راج ناتھ سنگھ کی باتیں کر لیں، یا اجیت ڈوال کی باتیں کر لیں، میں اس کو اجیت دوال نہیں کہتا، اجیت ڈوال کہتا ہوں، کیونکہ اس کا کردار ہمیشہ مشکوک اور ہمیشہ اس طرح کا کنٹروورشل اس کا کردار رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کو طول دینے اور تقویت دینے میں بڑا پیش رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس گڈ ول جسچر کو کیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیش کرنا کوئی اگر اسے یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف مفادات کے لیے کریں، نہیں، ہم مفادات کے لیے نہیں کر رہے، لیکن مفادات کی دنیا میں آپ نے اپنے گڈ ول جسچر کو کیش کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایڈمٹ کروانا ہوتا ہے، آپ نے ایک چیز کو پوری دنیا کے سامنے یہ ایڈمٹ کروانا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ گڈ ول جسچر کس لیے ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور انٹرفیتھ ہارمونی ہمارے باقاعدہ طور پر ایک وزارت مذہبی امور کا ایک حصہ
حصہ ہے بین المذاہب ہم آہنگی، ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ بھارت جو ہے وہ مسلسل مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، دلتس کے ساتھ، اسی طرح شودرز کے ساتھ اور جو دیگر مذاہب ہیں ان کے ساتھ مظالم ڈھا رہا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ اسٹیٹ کی بات کریں، اسی طرح میزورام، ناگالینڈ اور دیگر ریاستوں کی بات کریں جہاں آزادی کی تحریکیں جو ہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور کامیابیوں سے امکنار ہو رہی ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ نیپال نے بھی اپنا جو ہے وہ ایک روڈ میپ جاری کر دیا ہے اور نیپال نے بھی باقاعدہ طور پر اپنے ایریاز جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں کہ ان کے کون کون سے ایریاز ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستان کوشش یہ کرے کہ اس گڈ ول جسچر کو، اس بابا گرو نانک کے مزار تک رسائی کے لیے جو کوششیں پاکستان نے کی ہیں، جو کوریڈور پاکستان نے تیار کیا ہے، اس کو عالمی پذیرائی حاصل ہو اور اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نظر آنا چاہیے۔